وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا اجر، ان کے اجر کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا اجر بہت ہی لامتناہی ہے، بہت سارا اجر ہے. ٹھیک ہے، بے انتہا اجر ہے. غیر ممنون جو ہے نا لامتناہی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے، بہت ہی اچھے. ٹھیک ہے، اور ان کے اخلاق اس لیے بھی ان کا اجر بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے دین پھیلایا. ہم اپنی زبان سے دین پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنالوجی الگ تھی، اسی لیے ہم اکثر فیل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے دین پھیلا تھا. ان کے آپ اگر تقریری حدیث دیکھیں نا بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی جو خاموشی والی حدیث ہیں وہ زیادہ ہیں، یا خواب والی حدیث ہو گئی، یا کر کے دکھا دیا عملی حدیث ہیں وہ زیادہ ہیں. جو انہوں نے کچھ بولا نا تو وہ جو ہے نا وہ بہت کم ہے. 10% جو نکالتے ہیں وہ 10% نکالتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بغیر بولے انہوں نے پورے معاشرے کو چینج کر کے دکھا دیا. تو یہ فرق ہے نا ہمارے اور ان کی تبلیغ کے طرز کیا کہنا چاہیے کہ طرز ریچ میں، یوں کہیں گے کہ پہنچانے کی شکل میں، اس میں جو ہے نا فرق ہے. ہم بیان سے دل جیتنا چاہتے ہیں، ہم اچھا بیان کر کے، اچھی باتیں کر کے ہم کہتے ہیں اب بھائی آ جاؤ دین کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اخلاق اور اچھے کردار سے دل جیت کر چلے گئے، اور ابھی تک وہ دل جیتے جا رہے ہیں. وہ سلسلہ جاری ہے، ان کے دل جیتنے کا سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی لوگ انہی کے نام پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو ابھی بھی تک وہ معاملہ جاری ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ آتا ہے، لوگ ابھی بھی غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان اچھے نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ مائیکل ہارٹ والا وہ معاملہ یاد کر لیں کہ پھر ان کی سیرت تو پھر سب سے اول درجے پہ رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، اس لیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب. یاد رکھیں کہ جن کے اخلاق اور کردار اچھے ہوتے ہیں نا تو ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اچھا، اخلاق اور کردار جب اچھے ہوتے ہیں نا یا اچھے نہیں ہوتے تو پھر آپ کے جو ارد گرد کے متعلقین ہوتے ہیں نا، جو آپ کے رشتہ دار یا آپ کی فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ متاثر ہوتے ہیں آپ کے اخلاق اور کردار سے اگر اچھے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو نا ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے پر کیسے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیسے اخلاق اور کردار چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو ذرا جانچ کے دیکھیں کہ کیا ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ بہت اچھے اخلاق کی تھی، بہت اچھے کردار کی تھی، بہت اچھی خاتون تھی. کیا واقعی ہمیں لوگ یاد کریں گے؟ اور اگر یاد کریں گے کتنے سال یاد کر لیں گے؟ اپنے آپ کو ضرور اکیلے میں پوچھا کریں، تنہائی میں، کہ آج اگر میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو لوگ کتنے دن یاد کر سکتے ہیں مجھے. بات اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی، میں صرف آپ کو وہ میں اکیلے میں سوچنے سمجھنے کا ایک موقع دینا چاہتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ کس کس کو فرق پڑے گا. یا لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں اچھا وہ خس کم جہاں پاک. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا اخلاق اور کردار اتنا برا ہوتا ہے کہ لوگ ہے نا ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. حدیث میں اس شخص کی بات آتی ہے نا کہ جس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، اتنا برا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ تر ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں، طنزیہ گفتگو کریں گے، لوگوں کو تنگ کرنے والی بات کریں گے، لوگوں کو کے لیے نا ایک بوجھ، ان کی جو ہستی ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ذرا سا، میں نے دیکھا انسان اس معاملے میں بہت جو ہے نا بہت جسے کہتے ہیں کہ اوور ریٹڈ ہے اپنے معاملے میں، کہ ذرا سا بھی اس کو اختیار ملتا ہے نا تو وہ فوراً اپنے جیسے انسان پہ پاور دکھانے کی کوشش کرتا ہے. یا آپ دیکھ لیں گھریلو سیاست یہی ہے کہ جہاں جس کو اختیار مل رہا ہے، جہاں جس کے پاس پاور ہے نا، تو وہ کہہ رہے بس میں ہی ہوں، بس میری بات چلے گی، بس میں جو چاہے کروں. وہ فوراً دوسرے کے حق غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے.
مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن کو ایسا نہیں سکھایا گیا. آپ دیکھ لیں صحابیات ایسی نہیں تھیں, صحابہ کرام ایسے نہیں تھے, سب اپنی اپنی فیملی میں دوسروں کو اسپیس دیا کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں ان کی فیملیز میں سسرالی رشتے میں کبھی کلیشز نہیں ہوتے تھے, اسپیس دیتے تھے نا. یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں, سب کو اللہ کے پاس جانا ہے, حساب دینا ہے, حساب کا خوف ہوتا تھا ان کو. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو عمدہ اخلاق ہے, بے شک آپ تو عمدہ اخلاق ہے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کے جو اخلاق ہیں بس وہ سارے کے سارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے, آئی پرسنلی لائک اٹ نا, کہ جو قرآن میں, اب اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے. اخلاق کا اصل جو ہم سمجھتے ہیں اوپری چیز, اوپر سے مسکرا دینا اخلاق ہے, نہیں, اندر دل کا مسکرا دینا, دل کا خیر کی طرف مائل ہونا اخلاق ہے. جب دل خیر کی طرف مائل ہوگا نا تو آپ کی زبان اور آپ کی شخصیت میں مسکراہٹ اور خیر خود بخود آئے گی. وہ تو اگر آپ اوپر سے اخلاق والے ہیں نا تو آپ منافقت کر رہے ہیں, خدا نخواستہ آپ منافق تو نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے مسکراہٹ ادھر وہ ادھر آ جاتی ہیں رو اس طرح سے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے کریکٹر کتنے پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں, جب لوگ غائب ہو جاتے ہیں تو انہی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اوپر سے بڑا اچھے اخلاق سے بات کی تھی, تو کیا اس اخلاق کو اللہ تسلیم کرے گا؟ اخلاق کی جڑیں تو دل سے پھوٹتی ہیں, اخلاق کی جڑیں تو دماغ سے آتی ہیں. اخلاق تو آپ کے اندر کے وجود کا ایک حصہ ہے, آپ کا اندر سے شروع ہوتا ہے اخلاق, اور پھر باہر آ کے تو صرف رویے ظاہر ہوتے ہیں. اس اخلاق سے صرف رویے ظاہر ہوتے ہیں. جب اندر خیر ہوتی ہے, اندر نرمی ہوتی ہے, اندر کا دل اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے نا, تو پھر باہر آپ خود بخود پھر آپ کا اخلاق آٹو پہ ہوتا ہے. پھر آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ آ گیا چلو میں مسکرا گیا, آپ آٹومیٹکلی آپ مسکرائیں گے. آپ کا اخلاق آٹو پہ جاتا ہے پھر, اور یہی ریکوائرڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹو پہ تھا, اخلاق پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آٹومیٹک تھا, آٹو پہ تھا, یوں سمجھے. ٹھیک ہے نا. وہ یعنی جب ان کے ساتھ کیسا بھی کوئی معاملہ کرے وہ خیر کی طرف ہی ہوتے تھے, وہ اچھا ہی کرتے تھے, ان کے دل میں نرمی تھی. اور یہ دعا مانگا کریں, ریئلی یہ دعا مانگا کریں, اگر نہیں ہے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق دے, ہمیں اندر سے اچھا اخلاق دے, ہمارے دل کو, ہماری زندگی کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑی خیر ہوتی ہے. جو نرمی سے نوازا گیا وہ بہت بڑی خیر سے نوازا گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی اخلاق آپ کی ان بلٹ حصہ بن جائے, اللہ یہ چاہتا ہے. آپ برا کر ہی نہ سکیں, اللہ یہ چاہتا ہے. آپ برا سوچ ہی نہ سکیں, مومن ایسا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کہ اخلاق آئندہ سمجھ لیں کہ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اوپر سے سب سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور اندر ہے نا کوڑ رہے ہیں, اور اندر جو ہے نا لوگوں کو اسی کے بارے میں برا خیال کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب جائے گا, کب ہم نا وہ کریں, یا اس کی بعد میں جانے کے بعد اس کی غیبت کر رہے ہیں. دس از ناٹ اخلاق, دس از ریئلی ناٹ اخلاق. ہم اخلاق کے غلط معنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اب آ جاتے ہیں اخلاق کہتے کسے. اخلاق آپ دیکھیں صبر بھی اخلاق ہے, اچھے طریقے سے توکل کرنا اللہ تعالیٰ پر اخلاق ہے. یہ اللہ سے آپ اخلاق دکھا رہے ہیں, اللہ پر یقین رکھنا, یا آپ اللہ سے اخلاق دکھا رہے ہیں. اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے اوپر توکل اور بھرپور یقین کیا جائے. اللہ سے بھی تو انسان اخلاق دکھانے والا ہو نا, اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے, اللہ سے محبت کی جائے. اخلاق کی ابتدا تو بندے کی اپنے خالق کے ساتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو بندہ خالق کے ساتھ اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے نا, وہ بندہ بندوں کے ساتھ بھی اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے. جو بندہ خالق کے ساتھ ہی اخلاق سے آراستہ نہیں, وہ بندوں سے کیا اخلاق سے آراستہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی بات؟ اخلاق از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہمارے معاشرے میں بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ایک دوسرے میں بیسک ایٹیکیٹ سے جو ہے نا بھاگے جا رہے ہیں. بیسک ایٹیکیٹس نہیں پتہ ہوتے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی. بات کرتے ہیں, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا بات ایسے کرتے ہیں جیسے لٹ مارتے ہیں. مطلب آئی ریئلی ڈونٹ لائک دس نا. میں تو اپنے مطلب گھر میں بھی بچے ذرا سا بھی کوئی نہیں, مجھے بہت یہ بات بری لگتی ہے. اور میں اس معاملے میں بہت زیادہ میرے سخت اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ اچھے اخلاق سے بات کریں کائنڈلی. اگر آپ اخلاق کو ابھی تک نہیں ٹرین کر پائے نا اپنے, تو پھر آپ دوسروں کو تو چھوڑ ہی دیں کہ آپ دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے. آپ تو اپنی تبلیغ میں ابھی تک فیل ہیں, کوئی نہیں آپ سے متاثر ہوگا. اور یہ ان بلٹ, اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے
کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر نہ سکیں. برا کریں تو آپ کو دل اس کو بعد میں افسوس ہو, آپ کو پہلے دکھ ہو. سوری اخلاق کا ایک بہت بڑا جز ہے. سوری کہنے سے انسان مومن جو تھا ایک منٹ کے لیے نہیں بھاگتا, فوراً. مومن تو ہوتا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, فوراً کہتا ہے سوری بھائی ہم سے ہو گئی غلطی. مومن ایسا ہوتا ہے, مومن بہت اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اسی اخلاق کے ساتھ جو ہے نا دین پھیلایا تھا. بہت زیادہ تعلیم کے کوئی مدرسے قائم نہیں ہوئے تھے, مگر اخلاق کے مدرسے قائم ہو گئے تھے. یہ مجھے پتا ہے, اخلاق کے اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم ہو گئے تھے, اخلاق سے سارے دل جیتے جا رہے تھے. تو یہ بیسک چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو میزان میں بھاری چیز ہوگی وہ اعلیٰ اخلاق ہوگی, یعنی جب میزان کیا جائے گا. اور ایک اور حدیث پہ پڑھ رہی تھی, اس میں تھا کہ انسان جو اعتکاف کرتا ہے اور پوری روزے رکھتا ہے, پوری رات قیام کرتا ہے, اس سے بہتر وہ اجر لے جاتا ہے جو صرف اخلاق دکھاتا ہے. ایک حدیث میں اس طرح سے تھا کہ صرف اخلاق دکھائیں, آپ باقی عبادات نہ کریں, لیکن اگر آپ اخلاق والے ہیں نا تو پھر آپ کا اجر بھاری ہے, آپ کا اجر زیادہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور کتنا آسان کام ہے. مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ جو ہے نا بات کرنا, میں ہمیشہ, مجھے یاد ہے میری میڈز ہوا کرتی تھیں, ابھی بھی ہوتی ہیں, تو وہ مجھے ایک چیز ضرور کہتی ہے کہ نا آپ نا بہت پولائٹلی بات کرتی ہیں. تو میں نے اور بھی لوگوں کے دیکھے وہ جس طرح سے مطلب عام آپس میں اچھے بات کریں گے فیملیز, میڈ کی بات آئے گی تو تڑاک کر کے الٹا پلٹا کر کے مطلب بہت گندے الفاظ میں بات کریں گے. میں نے ایک دو لوگوں کو تو میں نے تاکید بھی کی, میں نے کہا آپ ایسے کیوں بات کرتے ہیں بھائی, انسان ہے, انسان کا بچہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے مقابلے پہ آپ اس کی جگہ بھی ہو سکتے تھے, یہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے آپ کو ادھر, ورنہ تو انفیکٹ تو آپ اس کی جگہ پہ ہو سکتے تھے. پھر آپ کیا کرتے, آپ سے کوئی ایسے بات کرتا, پھر بہرحال لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا انسان اپنے اندر, اور اس کے لیے دعا بھی کریں, اگر نہیں ہے نا تو اس کے لیے دعا کریں